अम्मा पता है बशीर खालू फिर शादी करने के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैंने अम्मा को घर में घुसते ही ये खबर सुनाई तो अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और बोली, खबरदार जो दोबारा उस बुढ़े का नाम लिया तो 80 साल की उम्र में उसे तो शर्मो हया है नहीं, लेकिन तुम क्यों इतनी बेशर्म हो गई हो कि हर वक्त उसी बुढ़े का जिक्र करती रहती हो और उसके पीछे पड़ गई हो। मैंने अम्मा की शक्ल देखी। मैंने कहा, अम्मा इसलिए कि मुझे उस बुढ़े से शादी करने में दिलचस्पी है। तुम्हारी ये गरीबी की जिंदगी मैं नहीं गुजार सकती, और ऊपर से तुम जो अरमान के साथ मेरी शादी करने के अरमान सजा रही हो ना, वो तो मैं किसी सूरत पूरे नहीं होने दूंगी। मैंने गुस्से में अम्मा को देखा तो अम्मा ने जूती उतार के मेरी तरफ फेंकी। कहने लगी, जरा शर्म नहीं आती, माँ के सामने फर फर जबान चलती है। जवान लड़कियां अपनी शादी की बात करती अच्छी लगती हैं क्या? और तुम्हें तो पता नहीं उस बुढ़े में क्या नजर आ रहा है। देखा नहीं कैसे कपड़ों की तरह बीवियां बदलता है। अम्मा का गुस्सा आसमान को पहुंच गया था। अम्मा मुझे मालूम है वो सिर्फ जवान लड़कियों को कुछ अरसे के लिए ही बीवी बनाता है, लेकिन तुम ये तो देखो कि वो उस कुछ अरसे में उन लड़कियों की जिंदगी बदल देता है। अगर थोड़े वक्त के लिए मेरी उस बशीर बुढ़े से शादी हो गई तो सोचो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कब तक हम ये गरीबी की जिंदगी गुजारेंगे? जब से अब्बा इस दुनिया से गया है लगता है सिर्फ फाका ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तुम गई थी ना शहनाज खाला के घर मदद मांगने के लिए, बताओ क्या मदद की उन्होंने तुम्हारी? मैं अम्मा के सामने कमर पे हाथ रख के खड़ी हुई तो अम्मा नजरें चुरा गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमेशा की तरह शहनाज खाला ने अम्मा को आज भी खाली हाथ ही लौटाया होगा। बताओ वो क्या दिया खाला ने तुम्हें? मैंने नाराजगी से पूछा तो अम्मा कहने लगी, तेरी खाला के पास भी कहाँ कुछ होता है। जब उनके पास कुछ होता है तो वो हमारी मदद कर देती हैं। अब जबरदस्ती तो मैं उनसे मदद नहीं ले सकती ना। अम्मा की बात सुन के मैं हंसी और कहा, अम्मा शमशाद भाई को दुबई गए 2 साल होने वाले हैं। खाला का घर बन गया, रहन सहन बदल गया, लेकिन तुम्हारे सामने उनका रोना ना गया। खाला से तो इतनी भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो हमारे मरने पे आएंगी, और तुम उनसे मदद के लिए दरख्वास्त करने के लिए बार बार उनके दरवाजे पे चली जाती हो और हर बार खाली हाथ लौटती हो। मैंने गुस्से में सब सच सच कहा तो अम्मा को मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आ गया और बोली, तुम क्या चाहती हो? मैं उस 80 साला बुढ़े के साथ तुम्हारी शादी कर दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है? जब वो तुम्हें तलाक दे के घर से निकालेगा ना तब पता चलेगा। अभी तक न जाने कितनी बीवियों को वो छोड़ चुका है। अम्मा चारपाई पे बैठती, माथे पे आया पसीना पोंछने लगी और मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, जितना टाइम भी उसके घर में रहूंगी, अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी, निकाह करते वक्त हक महर में बड़ी रकम लिखवाऊंगी, तो तलाक के बाद खाली हाथ नहीं लौटूंगी। पैसा हाथ में होगा तो हम अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। वैसे भी इस छोटे से घर में इस गरीबी के साथ कौन हमारे घर रिश्ता डालेगा? तुम्हें लगता है फुप्पो अरमान का रिश्ता लेने आएंगी? वो फुप्पो जो अब्बा के मरने के बाद मुंह बना के ईद मिलने आती हैं, वो अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाएंगी? तुम्हें ऐसे अरमान क्यों हैं? मैंने अम्मा के दिल से अरमान का ख्याल निकालना चाहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि फुप्पो कभी अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर नहीं लेके आएंगी। बड़े नखरे थे उनके। मुंह बना के सिर्फ ईद वाले दिन आती तो थी, लेकिन इसलिए ताकि मरहूम भाई को रोजे महशर अपना मुंह दिखा सके, वरना ना उन्हें हमसे कोई हमदर्दी थी ना अम्मा से कोई वास्ता। अरमान तो हमारे घर के दरवाजे के अंदर कदम रखना भी गवारा ना करता, अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता था और 5 मिनट बाद ही फोन पे फोन करके फुप्पो को बाहर बुला लेता था। ये सब देखने के बावजूद भी अम्मा को पता नहीं क्यों ऐसे लगता था जैसे फुप्पो रिश्तेदारी का पास रखेंगी और यतीम भतीजी को ब्याह के ले जाएंगी। अम्मा तुम्हें नजर नहीं आता फुप्पो हमें कितनी हिकारत से देखती हैं? रक्षंदा की शादी पे जानबूझ के हमें नहीं बुलाया था और बाद में झूठ कह दिया कि सादगी से शादी की है, जबकि तुम और मैं जानते हैं कि फुप्पो ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कितने धूमधाम से की है। मेरी बात सुन के अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। आहिस्तगी से अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, क्या करूं बेटी, तुम्हारे बाप के जाने के बाद
यही चंद रिश्तेदार हैं जिनसे उम्मीद बांधे बैठी हूँ। अगर ये भी मेरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बस यही सोचती हूँ। जैसी भी हैं तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारे अब्बा की बहन है, क्या पता उन्हें हमारी हालत पर रहम आ जाए। अम्मा की आंखों में अभी भी उम्मीद के दिए जल रहे थे। मैंने गुस्से से सर पटका और कहा, अम्मा, उन्हें ना हम पे रहम आएगा और ना ही रिश्ता आएगा, और अरमान के रिश्ते के इंतज़ार में तुम्हारे अरमानों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जवानी ज़रूर निकल जाएगी। अभी जो मौका हाथ आने वाला है वो भी नहीं आएगा। फरीदा बता रही थी कि बशीर की बीवी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उन्हें कोई जवान और सेहतमंद लड़की चाहिए, क्योंकि बशीर को सेहतमंद लड़कियां पसंद है। अगर तुम राज़ी हो जाओ तो फरीदा के ज़रिए मेरा रिश्ता डलवा दो। अम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस 80 साला बुड्ढे से शादी करने से। अम्मा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगी, हरगिज़ भी नहीं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, भले मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इस तरह तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर से बोझ की तरह नहीं उतारना चाहती। मैं खुद तुम्हारी फुप्पो से बात करती हूँ और अरमान के रिश्ते के लिए कहती हूँ। अम्मा चादर एक तरफ रखते हुए मुंह धोने के लिए गुस्ल खाने की जानिब चली गई और मैं गुस्से से अम्मा को देखती रह गई। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि फुप्पो का जवाब क्या आएगा, लेकिन पता नहीं अम्मा को कौन सी उम्मीदें थी जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने भी ये सोच के मज़ीद अम्मा से झगड़ा ना किया कि फुप्पो ने कौन सा हामी भरनी थी। फिर अम्मा ने रात होते ही फुप्पो को फ़ोन लगाया, खैरियत की, और जैसे ही मेरे लिए अरमान के रिश्ते की बात की तो फुप्पो को तो आग लग गई। दूसरी तरफ से उन्होंने अम्मा को बेनकत सुनाई और कहा कि मैं तुम्हें मरहूम भाई की बेवा समझ के तुमसे मिलने आ जाती हूँ। तुमने तो मेरे जवान बेटे पे नज़र जमा ली। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, काबिल है, पैसे वाला है। उसे लड़कियों की कौन सी कमी है जो मैं तुम्हारी सवेरा का हाथ मांगूंगी। फुप्पो के जो मुंह में आया वो कहती चली गई और फिर फ़ोन बंद कर दिया। अम्मा की सारी उम्मीदें छन्नाके से टूटी और वो बुरी तरह से रोने लगी। मैंने भी उन्हें आंसू बहाने दिए कि सालों से उनका ये ख्वाब था, तकलीफ़ तो उन्हें होनी थी। सारी रात वो आंसू बहाती रहीं, तकिया भिगोती रहीं, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। अलबत्ता अगले दिन जब नाश्ते के लिए हम दोनों माँ बेटी आमने सामने बैठे तो मैंने अम्मा से कहा कि आज फरीदा बाजी घर आएंगी तो तुम उनसे बात कर लेना। मैं बशीर से शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब की बार अम्मा ने आगे से कोई जवाब ना दिया, बिल्कुल खामोश रहीं। शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि हम गरीबों की ज़िंदगी में ख्वाबों की कोई जगह नहीं होती। दोपहर के वक्त फरीदा अम्मा से अपने कपड़े लेने के लिए चली आई, जिसे सी के हमारा थोड़ा बहुत घर का गुजारा चलता था। मैंने फरीदा को देखा तो अम्मा को आंखों से इशारा किया कि रिश्ते की बात करें। अम्मा कुछ देर तजब्जुब का शिकार रहीं, फिर कहने लगी, फरीदा, मैंने सुना है बशीर की बीवी फिर उसके लिए लड़की तलाश कर रही है। फरीदा कहने लगी, हाँ बाजी, असल में अभी बशीर ने एक बीवी को तलाक दी है ना, तो एक की जगह खाली है। तुम्हें तो पता है वो बुढ़ा 4 बीवियां रखना फ़र्ज समझता है, तो बस उसकी बीवी आई थी मेरे पास कि कोई जवान और सेहतमंद लड़की है तो बता दो। मैंने कहा, अब बार बार जवान लड़कियां कहाँ से लाऊं? बशीर को तो 6 महीने साल बाद लड़की चाहिए होती है। पता है ना वो कैसे जवान लड़कियों को हमेशा निकाह में रखता है। फरीदा तंजिया से हंसते हुए कहने लगी, बुढ़े के पांव कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन शौक देखो। हैरत तो मुझे उसकी पहली बीवी पे होती है जो हरगिज इस बात पे एतराज़ नहीं करती, बल्कि खुद शौहर के लिए लड़कियां तलाश करने निकल पड़ती है। फरीदा ने कानों को हाथ लगाए तो मैंने अम्मा को फिर इशारा किया कि बात शुरू करो। अम्मा पहले तो कुछ देर हिचकिचाईं, फिर बोली, फरीदा, हमारी सवेरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आता नहीं है, ना हमारे हालात ऐसे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम बात करो तो मैं बशीर के लिए सवेरा का रिश्ता देना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने लफ्ज़ अदा किए और फरीदा बाजी पूरी तरह उछल पड़ी। दिमाग तो ठीक है सायरा, जवान और खूबसूरत बच्ची को क्यों बुढ़े के हवाले कर रही हो? सुना है बहुत रंगीन मिजाज है,
سب کو ہی معلوم ہے کہ زیادہ عرصہ وہ کسی بھی بیوی کو نہیں رکھتا، سال بھر کے اندر بیوی بدلتا ہے۔ پھر کیوں تم اپنی بیٹی کی قسمت اپنے ہاتھوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ کچھ عرصہ انتظار کر لو، اللہ کی مرضی ہوگی تو اچھا رشتہ بھی آ جائے گا۔ فریدہ باجی نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تو اماں رونے لگی، کہنے لگی میری موت، زندگی کا کیا بھروسہ، میری آنکھوں کے سامنے یہ رخصت ہو جائے، کچھ دن اچھی زندگی گزار لے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گی۔ اس گھر میں تو کھانے پینے کے بھی فاقے ہیں، اچھا ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ بشیر کے گھر پہ اچھے دن دیکھ لے، پھر طلاق بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، حق مہر کی رقم سے ہم کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے۔ اماں کی آخری بات پہ فریدہ کو جیسے معاملہ سمجھ میں آ گیا، وہ گردن ہلا کے کہنے لگی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ بڈھا 1 سال سے زیادہ تو اپنی سویرا کو رکھے گا بھی نہیں، اگر حق مہر اچھا رکھتا ہے تو پھر سویرا کا مستقبل کچھ نہ کچھ سنور ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ فریدہ کو ہمارے گھر کے حالات کا اچھی طرح سے علم تھا، اس لیے وہ راضی ہو گئی، اور پھر 2 دن بعد وہ بشیر کی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر چلی آئی۔ بشیر کی بیوی نے مجھے دیکھا تو فوراً ہی رشتے کے لیے حامی بھر لی، کہنے لگی سویرا تو بہت ہی جوان اور پیاری بچی ہے، صحت بھی اچھی ہے، قد کاٹھ بھی خوب ہے، بشیر کو تو بڑی پسند آئے گی۔ اس عورت کے منہ سے ایسی بات سن کے میں حیران رہ گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے شوہر کے لیے بیوی نہیں بلکہ بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہو۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، آنکھوں میں ستائش بھی تھی۔ پھر بشیر کی بیوی نے میرے ہاتھ پہ 5000 روپے رکھے تو میری آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئیں، کافی عرصے بعد میں نے اتنا بڑا نوٹ ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اماں نے بات کی اور بشیر کی بیوی سے حق مہر کی رقم کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ جو حق مہر آپ کہیں گی وہ ہم رکھ دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے جھٹ 2 لاکھ روپے کہہ دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، اور اماں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ کم کروائیں گی، لیکن وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہماری طرف سے حق مہر 5 لاکھ روپے ہوگا۔ یہ سننا تھا اماں بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ میں تو خود بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ واپس چلی گئی تو اماں نے فریدہ سے پوچھا یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی؟ فریدہ نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں بھائی، بڈھے کے پاس بڑا پیسہ ہے، بس اس کو عیاشی کرنی ہے، اس لیے شادی پہ شادی کرتا ہے، کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، تم تیاری کرو 2 دن بعد نکاح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے فریدہ بھی چلی گئی۔ انہی 5000 روپے سے اماں نے تھوڑی بہت خریداری کر کے نکاح کی تیاری کر لی۔ 2 دن کے بعد بشیر اور اس کی بیوی گواہوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میرا سادگی سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ بشیر کی بیوی میرا ہاتھ پکڑ کے خود مجھے اپنے بڑے سے گھر میں لے کے گئی اور ایک کمرے میں دلہن کی طرح بٹھا دیا، کہنے لگی آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہارا کام ہے بشیر کو خوش رکھنا اور اس کی ہر بات پہ راضی ہونا، وہ دن کہے تو دن ہے، رات کہے تو رات ہے، اسے کبھی کسی بات کے لیے انکار نہ کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بشیر کی پہلی بیوی کی بات پہ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد 80 سالہ بشیر کچھ گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل گھبرانے لگا۔ جوش میں آ کے میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شادی کو لے کے میرے دل میں کوئی بہت خاص ارمان تو نہیں تھے، لیکن میری شادی کبھی ایسے 80 سالہ بڈھے سے ہوگی میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ بس اپنے حالات سے تنگ آ کے یہ فیصلہ میں نے کیا تھا اور اب مجھے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ بشیر کو میں کافی عرصے سے جانتی تھی، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، 80 سال کا تھا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بالکل صحیح سلامت تھے، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا تھا۔ کافی عرصے سے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے شادیاں کرنے کا بڑا شوق ہے، اور وہ بھی جوان لڑکیوں سے۔ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ کوئی بھی اتنے بڈھے شخص کو اپنی جوان بیٹی کیسے دے سکتا ہے، لیکن جب انسان حالات سے پریشان ہو تو شاید وہ ایسے فیصلے کر گزرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے حالات سے تنگ آ کے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ بشیر اتنی شادیاں کیوں کرتا تھا، وہ جوان بیویوں کو کیوں رکھتا تھا، یہ کسی کو بھی علم نہیں تھا،
اور سارا محلہ اس بات پہ بھی بڑا حیران تھا کہ بشیر کی پہلی بیوی خود اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی تھی۔ بھلا کوئی عورت اپنے لیے سوتن ڈھونڈ سکتی ہے؟ ہر کوئی بشیر کی بیوی کے حوصلے کی داد دیتا تھا کہ بہت کم ہی عورتوں میں ایسا حوصلہ ہوتا ہے۔ بشیر کی بیوی سے مل کے مجھے لگا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی عورت ہے جو شاید اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو سنبھال چکی ہے۔ بشیر کمرے میں آیا تو اس نے سب سے پہلے الماری میں سے کچھ نکال کے اپنے منہ میں ڈالا، پھر میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، مجھے شادی کا تحفہ دیا اور زبردستی میرے قریب ہونے لگا۔ اس کی قربت مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اس سے نکاح کر چکی تھی اور انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ 80 سالہ بڈھا کسی جوان مرد سے کم نہیں ہے۔ اس نے شادی کی پہلی ہی رات مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ ایک مکمل مرد ہے۔ اس نے میری خوبصورتی کی تعریف بھی کی تھی اور مجھے میرا حق بھی دے دیا تھا۔ صبح کے وقت جب میں نہا کے نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ پھر منہ میں کچھ چباتے ہوئے میرے قریب آیا، کہنے لگا میری بات سنو سویرا، مجھے جلد ہی تم سے اولاد چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ بے اولاد تو نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی سے اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور باقی بیویوں کے بچوں کا مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو اس نے میرے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر میرے قریب آتے ہوئے کہنے لگا میری پہلی بیوی شہزادی سے میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مروں تو میرے پیچھے میرا کوئی وارث ہو اور اسی وارث کے لیے میں شادی پہ شادی کرتا ہوں۔ ابھی تک میری کوئی بھی بیوی مجھے بیٹا نہیں دے سکی، اگر تم سے مجھے بیٹا ہو گیا تو میں تمہیں سونے میں نہلا دوں گا، ساری زندگی تمہیں طلاق نہیں دوں گا بلکہ اس گھر میں شہزادی سے بھی بڑی حیثیت دوں گا۔ بشیر نے مجھے اپنے شادی کرنے کا اصل مقصد بتایا اور میں بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور وہ بیٹوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس عمر میں بھی وہ شادی پہ شادی کیوں کر رہا ہے۔ بشیر کہنے لگا میں جوان لڑکیوں کا انتخاب اسی لیے کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی حاملہ ہو جائیں۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تم جو چاہو گی تمہیں مل جائے گا، لیکن مجھے بیٹا چاہیے۔ آخری بات کہتے کہتے بشیر کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا، رات والی نرمی کہیں غائب ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی اور خوف کا احساس بھی۔ بشیر کمرے سے نکل کے چلا گیا اور میں خود میں سمٹ کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میری سوتن یعنی شہزادی کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی بشیر نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ اسے بیٹا چاہیے، آج تک تو کوئی بیوی بشیر کو بیٹا دے نہیں سکی، اگر تم نے اسے بیٹا دے دیا تو یقیناً تم خوش قسمت ہوگی۔ بشیر نے میری 4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ ہنگامہ ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس بیٹا نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا اور مجھے طلاق کے نام سے بہت خوف آتا تھا کیونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ اگر طلاق ہو گئی تو ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو میں نے خود ہی بشیر کو اجازت دے دی کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر دوسری بیوی سے بھی اس کے پاس بیٹا نہ ہوا، پھر مجھے اس کی تیسری شادی کروانے لگی، پھر بھی بیٹا نہ ہوا تو چوتھی شادی کروا دی۔ لیکن پتہ ہے کیا، بشیر کی قسمت میں شاید بیٹا لکھا ہی نہیں ہے، ہر بیوی سے اسے بیٹی ہوتی گئی اور وہ انہیں چھوڑتا چلا گیا۔ اب تک وہ تقریباً 6 سے 7 لڑکیوں کو اسی طرح طلاق دے چکا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی بیٹی ہوئی تو وہ تمہیں بھی طلاق دے دے گا، لیکن اگر بیٹا ہوا تو سمجھو کہ تمہاری قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ شہزادی نے مجھے تیار کرتے ہوئے ساری بات کہہ سنائی۔ پہلی بار میں نے شہزادی کی آنکھوں میں دکھ دیکھا۔ وہ عورت جو ساری دنیا کے سامنے ہنستی مسکراتی تھی، خوشی خوشی اپنے شوہر کے لیے بیویاں تلاش کرتی تھی، در حقیقت وہ اندر سے ٹوٹی بکھری ہوئی عورت تھی جسے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی فکر تھی۔
اسی لیے وہ شوہر کی زیادتی کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کے میں خود رونے لگی۔ کہا کہ اگر میرے پاس بیٹی ہوئی تو کیا وہ مجھے بیٹی سمیت طلاق دے دے گا؟ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بشیر سے اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں تو وہ ایک 80 سالہ بڈھا تھا جو شاید باپ بننے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میری بات سن کے شہزادی نے گہرا سانس بھرا، کہنے لگی ہاں بالکل، اگر بیٹی ہوئی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ایک 80 سال کا بڈھا کیا باپ بن سکتا ہے؟ بشیر کی جتنی عمر ہے اس عمر میں کسی آدمی کا باپ بن جانا کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ میری بات سن کے شہزادی ہنسی، کہنے لگی تم نے دیکھا نہیں ہے وہ دن رات اپنے منہ میں کچھ رکھتا رہتا ہے، وہ کوئی خاص چیز کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں آج تک کمی نہیں آئی، اور اس نے اپنی ہر جوان بیوی کو حاملہ کر کے ہی چھوڑا ہے۔ شہزادی کی بات پہ مجھے یاد آیا کہ رات کو کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے الماری سے کچھ نکال کے کھایا تھا، اور پھر صبح اٹھتے ہی اس نے پھر وہی چیز کھائی تھی۔ اگر میں اس چیز کو غائب کر دیتی تو پھر کبھی حاملہ نہ ہو پاتی۔ میں نے شہزادی کے سامنے تو یہ بات نہیں کی، لیکن اس کے جاتے ہی الماری کی تلاشی لی، مگر الماری کا ایک حصہ لاک تھا جو میری کوشش کے باوجود بھی نہ کھلا۔ اب تو میرے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ اگر میں حاملہ ہو جاتی ہوں، میرے پاس بھی بیٹی ہوتی ہے، تو میری زندگی تو پوری طرح خراب ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میری اولاد کی بھی۔ اب مجھے کسی بھی طرح اس چیز کو حاصل کرنا تھا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جسے کھانے سے ایک 80 سال کے بڈھے میں اتنی طاقت آتی ہے؟ ایک ہفتہ اسی کشمکش میں گزر گیا، میرے ہاتھ وہ چیز نہ لگی۔ پھر پورے 15 دن اور گزرے تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ میں جس چیز سے بچنا چاہتی تھی وہی ہو گیا تھا۔ میرے 80 سال کے شوہر نے مجھے حاملہ کر دیا تھا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی، جسے سن کے میری ماں کو بھی بہت زیادہ فکر ہونے لگی۔ اب تو میرے ساتھ ساتھ انہیں میری ہونے والی اولاد کی بھی فکر تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ میرے پاس بھی بیٹی ہی ہوگی۔ اگر آج سے پہلے بشیر کی ہر بیوی کے پاس بیٹی تھی تو یقیناً مجھے بھی بیٹی ہی ہونی تھی، کیونکہ بیٹا یا بیٹی یہ مرد کے اوپر ہوتا ہے، عورت پہ نہیں۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن اتفاق سے بشیر اپنی الماری کو تالا لگانا بھول گیا۔ میں نے فوراً سے اس کی الماری کی تلاشی لی تو وہ چیز میرے ہاتھ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنی طاقت برقرار رکھنے میں کامیاب تھا، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ وہ انتہائی سستی سی ایک چھوٹی سی چیز تھی جس نے اس کی زندگی بدل کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک تھیلی میں کدو کے بیج تھے جنہیں پمپکن سیڈ کہا جاتا ہے، اور میرا شوہر دن رات وہی بیج کھایا کرتا تھا۔ انہیں دیکھ کے میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ مجھے یہ پہلے مل جاتے تو میں انہیں کہیں چھپا دیتی، اپنے شوہر کو کسی صورت میں یہ بیج نہ کھانے دیتی اور نہ میں حاملہ ہوتی۔ مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایسے ہی وقت گزرا۔ میری پریگننسی کا 5واں مہینہ تھا جب بشیر مجھے ہسپتال لے کے گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائے کہ میرے پاس بیٹی ہے یا بیٹا۔ الٹرا ساؤنڈ کے وقت میرا خوف سے برا حال تھا، اور پھر نرس نے بتایا کہ میرے پاس بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر نے 5 لاکھ روپے مجھے پکڑائے اور ساتھ ہی طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ پیسے مجھے مل گئے تھے، لیکن میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ اگر اولاد ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے اتنا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ میری نظر میں ایک 80 سال کا بڈھا تو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ بشیر نے کچھ ہی دنوں بعد میری جگہ کسی اور جوان لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ 9 مہینے پورے ہوئے تو میرے پاس بچے کی پیدائش ہوئی، اور حیران کن طور پہ میرے پاس بیٹا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی، میرے بیٹے کو میری گود میں دیا،
تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں اپنا بچہ لے کے گھر لوٹی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا کہ میرے پاس بیٹا ہوا ہے، بلکہ اماں نے اور میں نے جلد بازی میں اپنا پرانا گھر فروخت کر کے دوسری جگہ کرائے پہ گھر لے لیا، اور حق مہر میں جو پیسے ملے تھے ان سے اماں نے مزید سلائی کڑھائی کے کام کو آگے بڑھا کے زندگی کا گزارا کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی بشیر کو یہ بات معلوم نہیں کہ میرے پاس بیٹا ہوا ہے، اور نہ ہی میں کبھی اسے بتاؤں گی، کیونکہ اسے بیٹے کی خواہش تھی، اور اب اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گا۔ میں چاہتی ہوں وہ ساری زندگی بیٹے کے لیے تڑپتا ہی رہے، کیونکہ اس نے بیٹے کی خاطر آج تک بہت سی لڑکیوں کی زندگی خراب کی، خاص کر اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی۔ مجھے نہیں پتا میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ بشیر جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ اگر ہر مرد صرف اور صرف بیٹے کو فوقیت دے گا تو اس معاشرے کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟